وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا۔ یہ بھی کیا کمال حسن کی بات ہے کہ محبوب کو رب نے چنا اور محبوب کے لیے محبوب کے یاروں کو چنا۔ یہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، فرمایا اللہ پاک نے بنو اسماعیل کو چنا، بنو اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو قریش کو چنا، اور بنو قریش سے بنو ہاشم کو چنا، یعنی منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم سے اللہ پاک نے مجھ کو چنا۔ پس میں ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں۔ اور ادھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رفقاء کے لیے اللہ تعالیٰ فرق کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کو میرے لیے اللہ پاک نے خود منتخب فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اپنے نہایت ہی قریبی افراد کے لیے اچھے دوستوں کا مشورہ دیتے ہیں اور برے لوگوں کی سنگت سے منع کرتے ہیں۔ خود سوچئے کہ جن کو خود رب نے اپنے محبوب کی یاریوں کے لیے چنا ہے وہ کائنات کے کتنے عظیم لوگ ہوں گے، کس قدر نفیس اور کس قدر اعلیٰ صفات کے حامل ہوں گے۔ آواز کو تھوڑا سادہ کر دیجیے گا اور ویسے اور ان میں بالترتیب یہ چار نفوس قدسیہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی و مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہی کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی۔ یک جان جو ایک جان ہے اور یک دل جو ایک دل ہے۔ دل ایک ہی ہوتا ہے سینے کے اندر، اور وہ دل کس لیے بنا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمود۔ سبحان اللہ۔ جیسا قرب ان چار ذاتوں کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ بالترتیب آپ پہلے دو حضرات کریمین کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر، ان کی صاحبزادی شہزادی سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ پاک ہیں۔ دوسرے خلیفہ مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی شہزادی پاک حضور سیدہ کریمہ طاہرہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں ہیں، یعنی ام المومنین ہیں۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ ہیں سرکار سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان، ان کے نکاح میں حضور کی دو نورزادیاں ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ سے یہ مشہور روایت مروی ہے، ابن عساکر نے نقل کیا، جب دوسری شہزادی پاک کا بھی وصال ہو گیا تو فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور چوتھے خلیفہ مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے، ان کے نکاح میں تو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم۔ تو یہ نسبت کہ دو حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے دو خلفاء، پہلے اور دوسرے وہ ہیں جن کی بیٹیاں ام المومنین ہیں، اور تیسرے اور چوتھے خلیفہ وہ ہیں کہ جہاں حضور کے جگر کے ٹکڑے ان کے گھر کی زینت اور رونق ہیں، ان کے نکاح میں آئے۔ اب ساتھ اگر اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اس کا لطف بھی اٹھائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، میرے لیے میرے رب نے یہی پسند فرمایا ہے کہ ہم رشتہ لیں تو جنتیوں سے لیں اور رشتہ دیں تو جنتیوں کو دیں۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جانو یک دل۔ دوسری چیز ہمدم جو ہونا ہوتا ہے، لمحہ لمحہ ساتھ ہونا،
اور یہ ساتھ صرف خوشی کے مرحلوں کا نہیں ہوتا، اصل ساتھ اور تعلق کی سمجھ آتی ہے جب مشکل وقت آن پڑے۔ ان چار ذاتوں کو اگر ہم دیکھیں تو زندگی کا کوئی اوکھا سوکھا مرحلہ آیا ہے، یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر ان میں ایک ممتاز ذات ہیں۔ وہ اس حوالے سے کہ حضرت صدیق اکبر ابتدا میں حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، یعنی کہ بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ ابتدائی دور ابتلاء کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا۔ بھلا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ راہوں میں کانٹے بچھے، سرکار علیہ السلام کسی سے کلام کریں تو وہ لوگ شور کریں، حضور سے نے کعبہ میں نماز ادا فرمائیں تو وہ وہاں بھی پھپتیاں کسیں اور مذاق اڑائیں اور اوجڑیاں لا کر حضور کے کندھوں پہ رکھ دیں۔ اگر باہر سے کوئی لوگ آئیں تو ان پر سخت پابندی عائد ہو کہ تم نے نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرنی، اور جن غلاموں نے کلمے پڑھے جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روز ان کو سرے بازار مارا اور پیٹا جائے، تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ ایسے ماحول میں لمحہ لمحہ ہم دم ہو کر جس ذات کو ہم کھڑا دیکھتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی بندے نے کہا کہ آپ اشجع الناس ہیں۔ اشجع الناس کا مطلب ہے سب سے زیادہ بہادر اور دلیر۔ مولا علی پاک نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اشجع الناس کون ہے؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیں۔ یہ بات کہتے ہی حضور حیدر کرار کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور آپ بھی ذرا غور سے سننا کہ یہ کیا عالم ہوگا کہ جس کو بیان کرتے ہی مولا علی پاک کی آنکھوں میں اشک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مکہ شریف کی گلی میں مشرکین مکہ نے سید عالم علیہ السلام کو گھیرا ڈال دیا، اور ایک بدبخت نے چادر جو حضور علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی اس کو زور سے دبایا، تو ایک بندہ بھاگا بھاگا صدیق پاک کے گھر گیا، بالکل قریب ہی گھر ہے۔ آپ یہ پرانے جو حاجی ہیں ان کو وہ محلے یاد ہوں گے، مسفلا محلہ ہے مکہ شریف میں، یہ باب فہد کے سامنے قریب بنتا ہے۔ یہ جو مکہ ٹاور ہے اس کے ساتھ گلی سیدھی کبوتر چوک، یہ مسفلا محلہ اس طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی محلے میں رہتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کا قیام بھی یہی تھا، اور صدیق اکبر کا آستانہ بھی اسی گلی میں تھا، اسی محلے میں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو طریق ہجرت بھی کہتے ہیں، اور وہاں مسجد ہجرہ بھی موجود ہے۔ ہجرت کی رات یہیں سے نکل کر غار ثور کی طرف روانگی ہوئی تھی، تو یہ بہت زیادہ دور نہیں تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر جیسی، اور کیا جملے تھے کہ کہنے والے نے آ کے یہ کہا ہے کہ آپ کے یار کو، آپ کے محبوب کو مکے والے اس وقت ستا رہے ہیں۔ صدیق اکبر دور پڑے، اس کو مکہ مار، اس کو بازو سے کھینچ کر ادھر پھینک، اور پھر سب دشمنوں کو الگ کر کے بڑے ہی پرجلال لہجے میں ان سب سے کہنے لگے کہ کیا ان کو اس لیے تکلیف دیتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ تمہیں پیغام توحید اور پیغام حق دیتے ہیں؟ او ظالم و بدبخت، ہو کب تک حضور علیہ السلام کی ذات کو تکلیف دو گے؟ تو مولا علی نے روتے ہوئے فرمایا وہ مرحلہ جب کوئی نزدیک بھی نہیں آتا تھا، دشمنوں کی جمع غفیر میں گھس جانا اور ان کو سرکار سے دور کرنا، تو مولا علی فرماتے ہیں میرے نزدیک اشجع الناس ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سارے درخت میرے نزدیک اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر دلیر قوی ذات حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اگر یہی جذبہ دیکھیں تو امیر المومنین مراد رسول کریم
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اسلام لانا تو پھر ویسے ہی کمال ہے، کیونکہ حضور نے جو ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اگر وہ دعا سمجھ میں آ جائے تو ساری شان فاروق اعظم سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ پاک کے دربار میں عرض کی، مولا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہی بات تھی کہ جبریل امین علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، اے آقا اسلام 2 مرتبہ روئے گا، مسلمان نہیں، اسلام 2 مرتبہ روئے گا۔ تیسری بار سن لو، اسلام 2 مرتبہ روئے گا۔ فرمایا جبریل کب؟ عرض کی پہلے جب آپ کا وصال ہوگا، اور دوسرا جب فاروق اعظم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور اسلام اتنا رویا ہے کہ آج تک غزہ میں رو رہا ہے، فلسطین میں رو رہا ہے۔ آج سے 20-25 سال پہلے بھی فلسطین کی گلیوں کی دیواروں پر یہ جملے لکھے ہوتے تھے کہ اب کوئی عمر بن خطاب نہیں ہے۔ اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ٹھنڈے ماحول میں، اس وقت بھی غزہ پہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور فائنل راؤنڈ شروع ہے۔ رہ گئے سارے کانفرنسیں کرتے ہوئے، بیانیے دیتے ہوئے، مذمتیں کرتے ہوئے، امداد بھیجی، بستے ہوں کو اجاڑ دیا، ماؤں سے بچے چھین لیے، بچوں سے ماں باپ چھین لیے، بہنوں سے بھائی چھین لیے، لاکھوں حضرات گھائل اور بے گھر ہیں، اور کم و بیش 1.5 لاکھ سے زائد سرسے میں شہید ہو چکے ان 2 سالوں کے اندر، جو ظلم اور ستم ان پر ہوا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمدم ہونے کا عالم کیا تھا؟ وہ عالم کہ جب غلام حضرات جو تھے کلمہ پڑھنے والے، ان کو سر عام مارا جاتا، ایسے ماحول میں پیر والے دن حضور نے دعا فرمائی ہے۔ اس پیر کو بھی کیا حسن ہے کہ پہلی وحی بھی پیر والے دن اتری ہے، معراج پر بھی پیر والے دن تشریف لے گئے ہیں، مکہ پاک سے ہجرت کے لیے قدم بھی پیر شریف والے دن اٹھائے ہیں، جب مدینہ باغ میں گورے گورے قدم رکھے ہیں تو وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جب کائنات سے وصال فرمایا ہے تو وہ بھی پیر کا دن تھا، اور جب اس کائنات میں جلوہ گری ولادت ہوئی ہے تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ میرے مرشد کریم سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی علیہ رحمت جب یہ باتیں بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے پیر کا مطلب ہوا سارے دنوں دا پیر۔ اور مولانا حسن رضا اس پیر کے لیے یہ کہتے ہیں، پیر کو فارسی میں دوشنبہ کہتے ہیں، قربان اے دوشنبے تجھ پر 1000 جمعے۔ روز جمعہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، اے پیر شریف کے دن تجھ پہ 1000 جمعے قربان ہے۔ کیوں قربان ہے؟ قربان اے دوشنبے تجھ پر 1000 جمعے، وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو یہ وہ پہلا دن تھا جب مکے کی گھاٹیوں میں بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب صحابہ کرام کے چہروں پہ خوشی دیکھی گئی۔ یہ وہ دن تھا کہ جب جانے جانا علیہ السلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے۔ اور یہ وہ دن تھا جب جبریل امین بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور صرف فرشی عمر کے کلمہ پڑھنے پہ خوش نہیں ہے، عرش والوں کا حال بھی یہی ہے۔ اور اسی دن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور ہم اکبر نہیں ہیں؟ فرما اکبر ہیں۔ تو حضور پھر نمازاں ان لوگ کے نہیں اوڑیاں، کعبے کا صحن وحدہ لا شریک کا گھر کس لیے ہے؟ تو آج وہ دیدنی منظر تھا کہ ایک لائن کے آگے اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر، امیر طیبہ محبوب مصطفیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صدر کے آگے مراد رسول اقدس، رب سے مانگ کر لیا ہے حضور نے جن کو۔ اور یہ وہ پہلا دن تھا، یہ ہے ہمدم ہونا، یہ ہے ہمدم ہونا۔ پورا دیکھیں 40واں نمبر ہے حضرت فاروق اعظم کا، 40واں نمبر ہے کلمہ پڑھنے کا، پورا مکہ ایک طرف، اور یہاں کل مومنوں کی تعداد 40 ہے جن میں بیویاں بھی ہیں۔ ایسے ماحول میں تلوار نیام سے نکال لینا اور مکے والوں کو چیلنج کر کے کہنا کہ آج کسی کی جرت ہے تو حضور کو روک کے دکھائے، آج کسی کی جرت ہے تو اس راہ میں رکاوٹ بن کے دکھائے۔
اور یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈی کھڑکائی ابو جہل کی. جب وہ باہر نکلا انہوں نے کہا کان کھول کے سن، میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو ابو جہل نے دروازہ بند کیا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. تو حضرت عمر پاک بے قرار تھے کہ آج ہر مخالف کا کان یہ سن لے کہ میں حضور کا ہو گیا ہوں، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ بلال پاک کو تو مارا گیا ہے، کوئی عمر کی طرف بھی ہاتھ اٹھا کے دیکھے. یہ ہمدمی ہے. اور اسی سلسلے کی کڑی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی اوق سوق ہوئی ہے، کوئی مرحلہ آیا ہے، ہر بندے کی ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک خاص وصف اس کی ذات میں ہوتا ہے. کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی ماہر تیر انداز ہوتا ہے، کوئی شمشیر زنی میں ماہر ہوتا ہے. ان ساری باتوں کے ساتھ اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مال کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے. سید عالم علیہ السلام نے تو یہ غیب کی خبر دی کہ میرے دین پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا امت پر کہ دین کا کام بھی درہم و دینار یعنی روپے پیسے کے بغیر نہیں چلے گا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے 100 سال سے بھی پہلے یہ ایک خاص چیز کو بیان کرتے اس حدیث کو نقل کیا تو فرمایا کہ وہ وقت تو آیا کھڑا ہے کہ دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جہاں شجاع لوگوں کی ضرورت ہے وہاں مالداروں کی بھی ضرورت ہے. ہر جگہ ہر چیز کا ایک الگ الگ خانہ ہے جہاں پر اس چیز کو آویزاں کیا جائے اور رکھا جائے. اس وصف کے لیے اللہ پاک نے حضرت عثمان پاک کو قبول فرمایا. سبحان اللہ کہنے میں سخاوت فرمایا. سمجھائیے اس وصف میں سرکار ذو النورین کو قبول کر لیا. آپ کوئی موقع دیکھیں مدینہ پاک جلوہ گری ہے، پانی راس نہیں آ رہا، بھلا کتھے زمزم پینا اور کہاں دوسرا پانی، وہ تبا پر پورا نہیں اترتا. ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، اس کا پانی خوشگوار تھا، ذائقے والا تھا، لیکن وہ آدھے درہم کا ایک ڈول ملتا تھا جو بڑا مہنگا ہے. آج جتنے کا ہمیں کین ملتا ہے اس سے بھی زیادہ مہنگا، اس سے بھی زیادہ مہنگا. تو سید العالمین علیہ السلام نے پھر اعلان فرما دیا کون ہے جو جنت کے چشمے کے بدلے میں، مالکوں کا اختیار دیکھو، کون ہے جو جنت کے چشمے کے بدلے میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پہ کھول دے. حضرت عثمان غنی نے ہزاروں روپے میں وہ بیر روما خریدا اور مال کا ناقوق لے کر جناب میں پیش ہو گئے اور عرض کی میرے کریم کنواں عثمان نے خرید لیا ہے اور جنت کے چشمے کے بدلے میں آج مسلمانوں پہ وقف کر رہا ہے. دیکھیں بھائی صاحب، سبیلیں، خیراتیں، فلاحی کام اور صدقہ جاریہ کے امور بڑے بڑے لوگوں نے کیے اور بڑے بڑے نقوش مٹ گئے. آپ آج بھی جب یہ زیارتیں کروانے والے مکہ شریف میں زیارتیں کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی دیوار ہے یہ نہر زبیدہ ہے. تو زبیدہ خاتون نے کیا کیا کہ اس نے حاجیوں کی پانی کی فراہمی دستیابی کے لیے کہاں دریائے نیل وہاں سے نہر کا انتظام کیا کہ مکے والوں کے لیے پانی کی فراہمی ہو، حاجی یہاں پیاسے نہ رہے. زبیدہ کو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ وہ جو تو نے نہر بنوائی تھی اس کا بھی کوئی اجر ملا ہے؟ اب نہر زبیدہ بھی سامنے رکھنا اور بیر عثمان بھی سامنے رکھنا. تو زبیدہ خاتون نے اس خواب دیکھنے والے کو کہا کہ ہاں اس نہر کے لیے مجھے رب کے دربار سے یہ میسج ملا کہ جب تیرے حکم پر تیرے پہلے مزدور نے نہر کی کھدائی کے لیے کدال ماری نا زمین پر، پہلے مزدور نے نہر کی کھدائی کے لیے کدال ماری زمین پر، ہم نے اسی وقت تیری بخشش کر دی تھی. آپ کی آواز بڑی کمزور ہے، نازک مزاجی کو چھوڑیں اور آپ بھی ہمدم بننے کی کوشش کریں. سمجھا رہی ہے بات کی؟ اسی وقت بخش دیا. لیکن نہر زبیدہ کے آثار ختم ہو گئے. حضرت عثمان کا کنواں آج بھی موجود ہے. کیا عالم ہوگا
ہوگا سرکار ذوالنورین کا۔ پھر دوسرا مرحلہ دیکھتے ہیں، مسجد اقدس کی توسیع کرنا تھی، یہ روایت دونوں طرح سے ہے، حرم مکی کی توسیع کے بارے میں بھی اور حرم مدنی کی توسیع کے بارے میں بھی۔ اور اگر حرم مدنی کی روایت کو ہم لیں تو مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے بازو میں ایک انصاری صحابی کا مکان تھا، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے مکان کے بدلے میں یہ مکان تو مسجد کو نہیں دے دیتا، یہ میرے حضور ہی کا اختیار ہے کہ مدینہ میں جلوہ گر ہو کر جنت کے چشمے بھی بیچے جا رہے ہیں اور جنت کے مکان بھی دیے جا رہے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے عذر پیش کیا، عرض کیا میرے کریم یہی میرے پاس مکان ہے، سر چھپانے کو اور جگہ کوئی نہیں اور پیسے بھی کوئی نہیں کہ نئی جگہ لے لوں۔ آقا علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کیا، لیکن ہمدم کو پتہ چل گیا، ہمدم کو پتہ چل گیا۔ سرکار عثمان پاک ان انصاری صحابی کے پاس گئے، نہایت مہنگے داموں سے مکان خریدا، مالکانہ حقوق لیے اور جناب میں پیش ہو گئے، اور سوال کا رخ دیکھیے، عقیدے کی چاشنی دیکھیے، کیا حسین انداز میں جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے کریم وہ جنت کے مکان کی بات اسی سے تھی یا کوئی اور بھی لے کر دے دے؟ گل وہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی دے دے، عرض کی خرید میں نے لیا ہے وہ مکان، اور جنت میں مکان کے بدلے میں مسجد نبوی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن ولادت مصطفیٰ، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ یہ حضرت سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر تیسرا موقع تو ایسا موقع ہے کہ جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی سخاوت کا جو نرخ ہے وہ بارگاہ سمدیت میں بہت اونچا کر دیا۔ مولانا اسد رضا کہتے ہیں بات ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے، استاد زمن کا شعر پہلے سن لو۔ گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ گرمی پہ وہ بازار، یہ قربانی کے دنوں میں یہ لفظ ہم بولتے ہیں منڈی بڑی گرم ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریٹ بڑا ہائی ہو گیا ہے، ریٹ بڑا ہائی ہو گیا ہے۔ گرمی پہ وہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے۔ اور یہ موقع تبوک کا موقع تھا۔ انگلیوں پہ گن کے چند چیزیں عرض کروں، ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے کہ مدینہ پاک سے تبوک کا لمبا سفر ایک، پھر آگے جس دشمن سے لڑنے کے لیے جانا ہے جہاد کے لیے اس کی عددی اکثریت ہے، دو ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہے اس لمبے سفر کے لیے سفری اخراجات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اخراجات، پورے راستے کا قیام، طعام، سواریاں، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب ایک تعداد میں کثیر لوگوں سے مقابلہ ہے تو یہاں سے بھی کثیر لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ کثرت کا حل یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورتیں، دوسرے معذور، تیسرے بچے، چوتھے بوڑھے، پانچویں مریض، ان کے علاوہ فرمایا کسی نے بھی اجازت نہیں کہ وہ مدینے میں رہے، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس قدر حکم صادر ہوا۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات۔ سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ رجسٹر بنے کہ اپنے اپنے نام آ کے اندراج کرواؤ۔ اور کیا عالم ہوگا مدینہ پاک میں
ایک ہجوم ہے عاشقوں کا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اندراج کروانے والوں میں اکثریت یہ عذر پیش کر رہی تھی کہ حضور میں حاضر ہاں پر میرے کو سواری کوئی نہیں، حضور میں حاضر ہاں میرے کو پیسہ خرچہ کوئی نہیں، حضور میں حاضر ہوں لیکن میرے پاس کوئی تیر و تلوار نہیں۔ اب جب یہ مرحلہ آیا تو سرکار علیہ السلام نے منادی کو فرمایا سب کو بلاؤ مسجد میں، یہ ہے پس منظر، سب کو بلاؤ مسجد میں۔ سب غلام مشاق محب جمع ہو گئے، کریم ممبر پہ جلوہ گر ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ مالی سپورٹ کے لیے توجہ دلانا، چند موقع ایسے آئے ہیں اور ان میں اہم ترین موقع غزوہ تبوک کی تیاری تھی، جس میں حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ حضرات صحابہ کرام کو متوجہ کیا کہ مال لاؤ جتنا بھی تمہارے پاس ہے، جو دے سکتا ہے وہ دے، جانا بھی ضروری ہے، سفر کی بھی طوالت ہے، سواریوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ ان میں آدھی سے زیادہ تعداد تو وہی بیٹھی ہے جو پہلے عذر بیان کر چکے۔ اب یکدم تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ عرض کرے حضور یہ اونٹ ہے، اٹھے پھر عثمان کرے۔ ہم نے کہا آپ سبحان اللہ کہنے کی سخاوت جاری رکھیں۔ اٹھے حضرت ذوالنورین، عرض کی حضور 100 اونٹ بیمہ سامان کے میرے ذمے، لیکن یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، یہ بہت بڑی پیشکش تھی، 100 اونٹ، لیکن صرف اونٹ نہیں، بیمہ اس کی جملہ ضروریات کے۔ سرکار پھر متوجہ ہوئے، لاؤ اللہ کی راہ میں، ذوالنورین پھر کھڑے ہوئے، حضور 100 اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 700 اونٹ، اور میں اپنے دادا مرشد قطب زمان محدث اعظم کے شہر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے اگلے جملے کہہ رہا ہوں، ایک روایت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے 1000 مسافروں کی سواریاں اکیلے حضرت ذوالنورین نے فراہم کی، یہ چھوٹی سی تعداد نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو افسانے گڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کی منفعت کے لیے کلمے پڑھے، انہوں نے کوڑ رکھیا ہی کچھ نہیں۔ اور جب اتنے اونٹوں کی پیشکش ہوئی تو پھر ذوالنورین اٹھے، یہی ہمدمی ہے، پھر اٹھے اور گھر گئے اور تیزی سے ایک گتھلی لے کر آئے، اس گتھلی میں 1000 اشرفی، 1000 سونے کا سکہ۔ لیکن اگلا جملہ پھر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے ہیں۔ وہ 1000 سونے کے سکوں سے بری تھیلی جناب میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں حضور ان اونٹوں تو علاوہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بچ پالو، یہ الگ ہے۔ اور حدیث میں مضمون ہے کہ کریم نے ممبر ہی پہ اس گتھلی کو کھول کر وہ سکے سونے کے اپنی گود مبارک میں انڈیلے، اور حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو الٹ پلٹ فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہاں 2 روایتیں، پہلی روایت نگاہ مبارک آسمان کی طرف کر کے کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو گیا۔ اور دوسری روایت حضرت عثمان سے مخاطب ہو کے فرمایا عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ یار یہ کوئی چھوٹی سی گارنٹی ہے، اسی اس مانتے نہیں فرما دے کہ پیرا سانو انج آکھیا ہے کہ ہن کیڑی شے دی چھوڑ ہے، تو جن کو حضور یہ فرما دیں آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، عثمان جو مرضی۔ یہ ہے ہم
وہ 1000 کے قریب افراد کی سواریوں کا انتظام اور 1000 سونے کا سکہ الگ اور 50 گھوڑے پلس 50 گھوڑے پلس، یہ ایک موقع کی خدمت ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بات کیجئے حیدر کرار مولا مرتضی شیر خدا کی، مزدوری کرتے ہیں، آئے بڑی بات ہے، مزدوری کرتے ہیں، کچھ کماتے ہیں اور جناب میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے میں اس ارادے سے نکلا تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر مٹی کا ڈھیر لگا کے بیٹھی ہے، تو میں نے کہا تم بیٹھی ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہماری ہوتے نا دیواروں پہ لپائی کرتے مٹی کی، تو اس نے کہا میں نے دیواروں کی لپائی کرنی ہے لیکن میں ڈول بھر کے نہیں لا سکتی۔ تو مولا علی باغ فرماتے ہیں یہ مزدوری ہم کر دیتے ہیں۔ یہ درس مولا علی سے سیکھو کہ اگر حالات ساتھ نہیں دیتے تو مزدوری کی جائے، کوئی اسٹال لگا لیا، کوئی محنت کر لی، مزدوری کر لی۔ یہ صرف اور صرف نحوست ہے اس سوشل میڈیا کی کہ جنہوں نے ہمارے نوجوان معاشرے کے دماغ کو حقیقت سے ہٹایا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے گرویدہ اور رسیہ ہو گئے ہیں، اور جو وہاں، اور حالانکہ ہم بڑوں سے سنتے آئے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور اس میں پہلے بھی کبھی ذکر کر چکا ہوں، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے، اس میں ایک اور حسین گرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کی لگا لیں۔ ایک دن حضرت عمر پاک سرکار نے اپنے بیٹے کو مچھلی کھاتے دیکھا۔ یہ مچھلی عام روٹین سے ہٹ کر ایک کھانا تھا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ روٹین سے ہٹ کر کچھ مہنگے داموں کی چیز ہے۔ تو جب ان کو مچھلی کھاتے دیکھا تو سرکار عمر پاک نے فرمایا مچھلی کیوں کھا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حضور میرا دل کر رہا تھا۔ تو سرکار عمر پاک نے فرمایا اس دل دیاں ساریاں نہیں منی دیاں، یہ ایک نکتہ بڑا ہے۔ یہ دل آج کہتا ہے کہ یہ کھا لوں اور جیب نے اجازت دی، یہ 4 دن بعد اس سے مہنگی چیز کہتا ہے کہ یہ کھا لوں یہ پہن لوں، جیب نے اجازت دی، یہ تو نہیں رکے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ گویا خواہشیں نہیں ختم ہوتی، زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا چوری سے، ڈکیتی سے، ناجائز طریقے سے ملکوں کی سرحدیں پار کرنے سے، زندگی کو جوخم میں ڈالنے سے، ہر صورت ہی یہ عمل بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما لیا جائے۔ یہ بادشاہی ہوتی ہے، کسی کی فقیری نہیں ہوتی۔ بولے اپنا کھاتے ہیں، کما کے کھاتے ہیں، اور اسی لیے کہا گیا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھوں کی کمائی والے سے رب محبت فرماتا ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی تسبیح تو نہیں پڑھی، کوئی ہزار رکھتے تو نہیں پڑھی، اور یہ مشروط بھی نہیں ہے کہ وہ مہینے میں ایک ختم قرآن کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پتہ چلا رزق حلال کو کمانا بھی ہمارے دین کے اندر عبادات کے شعبے میں ایک اہم ترین پہلو ہے، بلکہ عبادتوں کی قبولیت کا انحصار جن ستونوں پر ہے ان میں سے ایک ستون رزق حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بلا وجہ کے پر نہ لگائے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، چکا چوند چاندنی کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجبوریوں کے آگے مجبور نہیں ہوا جاتا، مجبوریوں پر حاوی ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس دن امیر المومنین سرکار عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد اقصی کی فتح کے لیے تشریف لے گئے ہیں، یہ بھی اب کیا کریں، ایک روایت کو شروع کرتے ہیں تو بیچ میں اگلے ورقے کھل جاتے ہیں، کس کو بیان کیجئے کس کو کلوز کیجئے۔ ہفتوں محاصرہ رہا فلسطین کا، ہفتوں۔ کچھ صحابہ پاک زخمی ہوئے، کچھ تیروں سے قلعہ بند یہودی زخمی گائل اور مارے گئے۔ بالآخر جو یہودیوں کا بڑا عالم روحانی پیشوا تھا
اس نے کہا میرے قرین قیاس میں تو یہی ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی اس کو فتح کرے گا کہ جے اے او نے، ہم تو بیچ میں آپ کو پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ آپ اردو کا بہانہ بنا کے کہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ بھی نہیں کہنا۔ جے اے او نے جو کتاباں چ پڑھے ہے کہ پھر تے ساڈی ہار ہی ہار ہے۔ مذاکراتی ٹیم مقرر ہوئی، کہا سپہ سالار سے ملایا جائے۔ جو صحابی پاک سپہ سالار تھے وہ اس کے روحانی پیشوا سے ملے، کیا نام ہے تمہارا؟ یہ نام ہے۔ قوائف معلوم کیے، اور قوائف معلوم کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں تم وہ نہیں ہو۔ اگلی بات آپ کا سخت امتحان ہے، ششماہی، جس پر آپ کے سالانہ امتحان کا انحصار ہوگا۔ جب اس نے کہا نا کہ یہ تم وہ نہیں ہو جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ تو آخری نبی کا خلیفہ ہوگا، یہی آپ کا امتحان تھا جس میں آگے پاس ہوئے، یہی بات سمجھنے کی ہے۔ ان کی خلافتوں کا انکار کرتے ہو جن کی خلافتوں کے تذکرے پچھلی کتابوں میں درج ہے۔ تو وہ جو سپہ سالار تھے وہ کہنے لگے سن، بھیجا ہمیں حضور کی خلیفے نہیں ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا عمر بن خطاب ہے۔ کہا کچھ اور علامتیں بیان کرو۔ کہا یہ ہے۔ اس نے کہا لگتا ہوں وہی ہے، پر ایک دفعہ میں مل لواں تو میں وعدہ کرتا ہوں ان کو دیکھ کر نشانیاں جانچ کر یہ سارا علاقہ آپ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ ہوئے۔ سمجھ آئیے؟ قاصد پہنچا مدینہ شریف کہ امیر المومنین یہ پیغام ہے، اور اگلا لطف لیجئے، یہ ہمدم اور یک جان و یک دل کی بات یہ اس سطر میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ تو ایک دن ہونا چاہیے ہمدم پر، اور ایک دن ہونا چاہیے یک جان پہ، اور ایک دن ہونا چاہیے یک دل پہ، اور اس خاموشی میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مورتیوں کی صورت میں ہمیں دیکھتے رہیں۔ اب سنیے گا یہاں پہ ان کا یک جان اور یک دل ہونا۔ حضرت فاروق اعظم نے پہلا مشورہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا سے کیا۔ یوں قاصد آیا ہے تو سرکار حیدر کرار نے کہا امیر المومنین اب آپ دیر نہ کیجیے، اگر اتنا بڑا علاقہ بغیر لڑائی اور نقصان کے ہاتھ آتا ہے تو پھر آپ کو جانا چاہیے۔ مولا علی کے مشورے پر سرکار عمر پاک روانہ ہوتے ہیں، اور اگلی بات پھر یک جان و یک دل کی ہے۔ کاش کہ میں سمجھا سکوں، بولنے تو لگا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فلسطین جاتے وقت مدینہ پاک میں اپنا نائب مولا علی شیر خدا کو مقرر کیا۔ یہ ہیں ان کے آپس کے پیار، یہ ہے ان کی آپس کی محبت ہے۔ لو جی دیکھا نا، مجھے ایک چیز ایک سطر صرف سنانی تھی، اور اب بھی میں اپنی پوری کوشش کر کے ایک طویل واقعے کو چند سطروں کے حصار میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب اس کا آخر حصہ آپ دیکھیں۔ جب امیر المومنین وہاں تشریف لے گئے ہیں تو پھر اسلامی لشکر کے سربراہ نے عرض کی، کیونکہ حضرت عمر پاک نے جو پگڑی باندھی تھی اس میں بھی ٹانکے تھے، اور جو جبہ پہنا تھا اس میں بھی ٹانکے تھے، اور آپ بیٹھے ہوئے جس سواری پر تھے وہ خاکستری رنگ کی اونٹنی تھی۔ ہماری پنجابی میں خاکستری پورے رنگ کو کہتے ہیں، اور یہ سب سے کم قیمت ہوتی ہے، اور سب سے بالا قیمت سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا ہے۔ ہاں، خاکستری، پھر وائٹ، پھر سرخ، یہ کیٹاگریاں ہیں۔ تو سب سے لو کوالٹی جانوروں کے اعتبار سے اس پر امیر المومنین بیٹھے، ریاست مدینہ کا سربراہ اس پہ جلوہ گر ہے۔ اب آگے سے آپ سنیں گے کہ امیر المومنین یہ لوگ تکلف، تصنع، خوش لباسی، زیب و زینت، اگر یہ سارے لفظ اوکے نے تو پھر پنجابی والا سوکھا ہے، یہ ٹور ٹپے کو بڑا لائق کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر پاک نے جو جواب دیا وہ حسین تھا اور وہی سنانا چاہتا تھا۔ فرمایا انہوں نے عمر نال ملنا ہے کہ عمر دے کپڑیاں نال ملنا ہے۔
ہم لوگ بڑے کمزور ہو چکے ہیں فکری طور پر، اور ہم بغیر تنخواہ کے کمپنیوں کے ملازم ہو چکے ہیں۔ ہم نے کسی فنکشن میں جانا ہے تو ایک ہم نے بڑی ساری چابی گاڑی کی اٹھائی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم نے اگر ہمارے پاس مہنگی کمپنی کا موبائل ہے تو اس کا بھی لوگو آشکار کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی سگریٹ نوش ہے تو جو مہنگے برانڈ کا سگریٹ پیتا ہے، نہیں تو فنکشن واسطے تو داری ڈبی لے ہی لینی ہے، وہ بھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کمپنیوں کے ملازم ہیں۔ اور اسی طرح اگر ملٹی نیشنل کمپنی کی مہنگے دام کی گھڑی لگائی ہوئی ہے تو گھڑی وہ بھی آستین ہٹا کے دکھانی ہے کہ ہم نے یہ باندھی ہوئی ہے، تو ہم تو کمپنیوں کے ملازم ہیں۔ یہ ذہنی غلامی ہوتی ہے، ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ چاند چڑھے دا کیوں نہیں پتہ لگتا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نوجوانوں، اس سوچ سے باہر نکلنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ٹور ہے وہ بندے کا کردار ہے۔ اب میں کیا کروں، میرے اگلے جملے سے پہلے کئی ورقے پھر کھلے ہوئے ہیں کہ میں کس چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور فرید الحق والدین سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا۔ حضور فرید انمائی وہ ہستی ہیں کہ جن کی گلی میں سلطان غیاث الدین آتا ہے دلی سے قافلہ لے کر۔ سلطان غیاث الدین ہسٹری کا ایک اہم باب ہے، اور وہ اس لیے آیا ہے، کچھ اس نے وہ پیسے لے کر آیا نذرانے کے لیے، اور 2-3 دیہاتوں کے مالکانہ حقوق کے دستاویزات لے کر آیا ہے دلی سے پاس کرتا۔ کس لیے آئے ہو؟ بابا ایک نگاہ کر دو، مجھے دلی کا فرما روا بنا دو، بادشاہ بنا دو۔ کیا کہیں آپ سے کیا کہیں کہ بڑے خاندان کا فرد دہلی سے پاک پتن کی گلیوں میں آتا ہے، فرید پاک سے دلی کی بادشاہی مانگتا ہے۔ اب میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اور یہ 9ویں مہینے کا آپ کا امتحان ہے، پھر 12ویں کا ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ بادشاہ کون ہے؟ جو مانگنے آیا ہے وہ، یا جس سے مانگا جا رہا ہے وہ؟ بادشاہی کس کی؟ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں کرتی۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہمارے پیر بھائی تھے، ایک علاقے سے آئے، عرس شریف کا موقع تھا، تو اس وقت وہ جس بندے کو ساتھ لے کر آئے وہ بلدیہ کا اپنے علاقے کا چیئرمین تھا، جب بلدیاتی دور ہوتے تھے، آج کی بات تھوڑی یہی ہے۔ تو ہمارے وہ جو پیر بھائی تھے نا، انہوں نے 2-3 مرتبہ اپنی بات میں ہمارے مرشد کریم سے کہا، جو ماشاءاللہ چیئرمین نے جی علاقے دے، چیئرمین نے جی علاقے دے، جو 3 دفعہ کیا نا، تو ہمارے مرشد کریم فرمایا کہ بندہ خدا یہ دنیا کے اور دیکھا ہوتے ہیں۔ اگلی بات سنو، درویش اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، زمانہ کوئی ہو، لوگ کوئی ہو، دور کوئی ہو، درویش اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ ہمارے مرشد کریم نے فرمایا یہ 40 دن یہاں آ کے دورہ پڑے، یہ چیئرمین صاحب کے لیے درویش کا نسخہ ہے۔ تو ہمارے آپ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں، 40 دن کا قاری کورس ہوتا تھا۔ قاری کورس کیا ہوتا تھا؟ نگاہوں سے جام پلانے کا سلسلہ ہوتا تھا، ایک روحانیت کی تسکین اور ایک علم اور عقیدہ، اس کا لنگر بڑھتا تھا۔ فرمایا آپ 40 دن یہاں دورہ کریں اور چہرے پر داڑھی سنت کے مطابق رکھیں، اور نہیں ہے تو نماز کے وقت پگڑی باندھا کریں۔ یہ چیئرمین نے کہا۔ بادشاہی ان لوگوں کی، بادشاہی ان لوگوں کی۔ کہاں سے کہاں بات آئی؟ مجھے تخت دے دیجئے دلی کا، یہ نذرانہ ہے اور حلال کمائی سے نذرانہ ہے۔ آپ نے لانگری کو فرمایا یہ پکڑ لو، لوگوں کو لنگر کھلاؤ، اور وہ جس کپڑے میں باندھ کر دستاویزات آئی تھیں وہ بھی حضور فرید پاک کے آگے فرش پہ رکھی ہیں۔ تو بابا صاحب نے سوٹی سے ہلا کے فرمایا اے کی ہے،
کہا جی یہ کچھ دیہاتوں کی جاگیر نامہ ہے. تو بابا فرید نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ تھا، فرماتے ہیں دلی چ منگن والا کوئی نہیں لبا. لیکن بابا فرید کی چوکھٹ پر ہم کیوں گئے تو مشرف ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ بیچ میں تذکرہ کیوں شروع ہوا؟ 2.5 سال بابا فرید نے ایک قمیص پہنے رکھی ہے، اونوں ہی توڑنا ہے، اونوں ہی پانا ہے، اونوں ہی توڑنا ہے، اونوں ہی پانا ہے. 2.5 سال. دسو کپڑوں سے ٹور ہوتی تو مک جاتی، کردار کی ٹور. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں بارے دیگر عرض کروں گا، خودکشیاں ہو رہی ہیں. ابھی یہ 9ویں کے رزلٹ آیا، اس سے پہلے 10ویں کا آیا. کئیوں نے گولیاں کھا لی، کئی نہر میں کود گئے، کئیوں نے پسٹل سے اپنے آپ کو مار لیا. یہ جو احساس کمتری ہے، کیوں؟ وہ قبر کے امتحان میں فیل ہو گئے، وہ حشر کے مجمع میں کھڑے ہو گئے کہ نامہ عمل بائیں ہاتھ میں مل گیا کہ خودکشی کر لیں گے. مطلوبہ نمبر نہیں ملے. ان نمبروں کا کیا ہے؟ یہ مطلوبہ بھی مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگ ہیں جو ڈگریاں اٹھا کے پھر رہے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی. تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ زندگیوں کے چراغ اپنے ہاتھوں سے گل کر لیے جائیں. کہا جی نموشی بڑی ہوئی ہے، انسلٹ بڑی ہوئی ہے، میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ولیوں کا سبق اور ہے، ہماری سوچیں اور ہیں. ہم اسی فکر میں ہیں کہ لوگوں کا سامنا کیسے ہوگا. ولی فرماتے ہیں اللہ کا سامنا کیسے کرنا ہے؟ حشر کے مجمع میں جب بارگاہ سمدیت میں پیش ہونا ہے. یہاں سامنا لفظ مجازن بولا ہے، وگرنہ رب کا آمنا سامنا وہ سمت سے پاک ہے. یہ بھی ہم نے آپ کو بیچ میں مسئلہ بیان کر دیا ہے، پتہ لگے تو ہمیں نہ لگے. سمجھا رہی یہ بات کی؟ پھر میں اسی پہ فوکس رکھے ہوں. مولا مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر رفیع شروع ہوا ہے، اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شیر خدا نے مزدوری کی ہے. جب بابا فرید دلی کا تخت دے سکتے ہیں تو مولا علی کے پاس کیا نہیں ہے جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے. تھوڑا سا بول کر دیکھیے گا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں ہے. سمجھائیے کیا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لوگ آئیڈیل شخصیات ہیں، یہ رہنما لوگ ہیں. ہم ولیوں کو ہمیشہ کرامت کے اینگل میں دیکھنا چاہتے ہیں، کرامت کے فریم میں. اس سے باہر ہم ولیوں کو جاننا ہی نہیں چاہتے. یہ ایک الگ موضوع ہے. ہمارے ہاں ولیوں کو ماننے کا تصور ایک ہی فریم ہے اور وہ کرامت کا فریم ہے. چڑی مار کے جیتی کر دیتی، تاں سی راضیاں، اے شہر لون انج ہو گیا تو وہ جناب گڑ ہو گیا، تاں سبحان اللہ، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، فلانے کو یہ کر دیا فلانے کو. یقیناً کرامات اولیاء حق ہیں، لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی کے لیے معجزہ شرط ہے، ولی کے لیے تو کرامت بھی شرط نہیں. یہ مست نہیں ہے کہ ولی وہی ہے جس کے پاس کرامت ہو. اولیاء کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کو خود پتہ نہیں ہوتا ہم ولی ہیں، پر رب کے رجسٹروں میں اس کا نام دوستوں کی لائن میں لکھا ہوتا ہے. اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ آج بھی ہم کسی چمتکاری کے متمنی ہیں. وجہ ہمارے اسٹیجوں سے بھی ہمیشہ کرامت، کیونکہ جلسہ پھبتا ہی تب ہے جب کرامتیں بیان کی جائیں. نئے نوٹوں کی کاپیاں فضا میں اڑتی ہی تب ہے جب ان جملوں کے چوکے چھکے لگائے جائیں. انج ہو گیا تو انج ہو گیا. اور جب ساتھ کردار کی بات کی جائے تو پھر دیکھتے اچھا انج بھی ہے. تو وہ میں آپ کو ولی نہیں باب ولایت کی بات سنا رہا. باب ولایت ہے مولا، باب ولایت ہے مولا. جن کی محبت ایمان ہے وہ مولا علی. تو فرماتے میں نے مزدوری کی، 13 ڈول بھرے ہیں یا 16 ڈول بھرے ہیں باختلاف روایت. تو کہتے میرے آشان ہو گئے. تو میں نے اس کو کہا کہ بس انیا کھجورا میرے لیے کافی ہے. تو یہ رکھ، اب میں نے تیرا کام کر دیا ہے.
اب سنیے گا تیرے چاروں ہم دم، ہم دم، ہم دم۔ مولا علی پاک نے ہاتھ سے مزدوری کر کے جو کھجوریں لی ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ اب 13 کھجوریں یہ 16 کھجوریں اور دوسرے دن کا فاقہ ہے، تو خود نکر میں بیٹھ کے تناول نہیں فرمائی، سیدھے حضور کے دربار میں چلے۔ آج 2 دن کے فاقے کے بعد کیا ڈش آئی ہے، کیا پکوان آیا ہے، کیا کھانا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس تلخ نوائی کو بھی قبول کر لیجئے گا کہ ہم تو لنگر آشنا لوگ ہیں۔ لنگر نہیں ہے تو پیری نہیں ہے، لنگر نہیں ہے تو فقیری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیڑی دربار تے حاضری ہوئی، لنگر ہی نہیں لبا۔ یہ بھی علمی ہے۔ مدینہ شریف گئے ہیں، میں ہوٹل سے باہر نکلی، ہمارے قصے ایک دوسرے کو ہم سنا رہے ہوتے ہیں۔ میرے دل چاہیا بھی آج زردہ کھانا ہے، میں کیا مدینے والے تیرے شہر آئے ہیں تے زردہ تے کھوا۔ وہ جو مدینے جا کے بھی زردہ ہی منگنے نے، ایتھے بھی تو انہاں دا ہی کھاتا ہے نا۔ وہاں تو کوئی اعلیٰ حضرت والی سوچ رکھو نا کہ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو کے عشق والی ضد کر کے بیٹھ جانا کہ اٹھنا ہی ادوں ہے جدوں جاگدیاں دیدار ہو جائے۔ یہ کیفیت کب آئی؟ تو عرض کی میرے کریم یہ کھجوریں ہیں جناب میں پیش ہیں، یہ مجھے گھڑی کا ٹائم، میری گھڑی کل میں جلسے میں تھا تو بند ہو گئی، یہ 7:08 ہوئے ہیں جی، جتنے بھی، یعنی ٹھیک ہے، یہی نہ ہو کہ کیونکہ ابھی سورج تو اتنا نظر نہیں آئے گا، بادلوں نے اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی جناب میں مولا مرتضیٰ نے عرض کی آقا یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہیں آج کھجوریں، اور جناب سرکار بڑے خوش ہوئے، سرکار بڑے خوش ہوئے۔ تو لہذا اسپیشلی اس جملے کی تکمیل کر لوں جو میں بڑی دیر سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور نوجوانوں کو اسپیشلی کہنا چاہتا ہوں، صرف چادر کے مطابق پاؤں پھیلائے جائیں، یہ دنیا کی ٹور شور کوئی نہیں ہوتی، یہ صرف عارضی ہے۔ ہاں اس کمپنی کا موبائل ہو، اس کمپنی کی گھڑی ہو، اس لیول کی اور اس ماڈل کی گاڑی ہو، اور اس طرز کا مکان ہو، جتنا ساری دیہڑی پہاڑا اس دماغ میں اس کا جاری رہنا ہے نا، اس سے 10% بھی، 100 میں سے 10% بھی کوشش اگر ہم کردار کو درست کرنے پہ لگا دیں تو ویسے ہی بڑا معیار ہوگا۔ حضور سیدی محدث اعظم لائل پور میں تشریف لائے، کوئی برادری نہیں تھی، کوئی پہلے شہرت نہیں تھی کہ کوئی ولی آ رہا ہے، ٹینٹ لگا کے کلاس شروع کی، شرق سے غرب تک جائیے محدث اعظم کا نام دنیا لیتی ہے، وجہ اپنا کردار دکھایا۔ اور میں یہ بات اگلا موضوع میں خود آپ سے چھیڑ رہا ہوں آخری چند لمحوں میں، اور وہ ضروری ہے کیونکہ آج ربیع الاول جناب پروفیسر صاحب نے بتایا کتنی تاریخ ہے، 5 ہے، اور آج یوم شہادت ہے کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، عکس جمال مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشہ مخدومہ کریمہ، نور نظر مولا مرتضیٰ، یعنی سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہیے تو وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ آج ان کا یوم شہادت 5 ربیع النور شریف۔ کوشش کرتا ہوں صرف 3 باتیں سناؤں، تاک عدد پسند ہے نا؟ اچھا یہ علیحدہ مضمون شروع ہو گیا تو آپ کیوں چپ ہو گئے؟ اور یہ میں آپ کے لیے تو میں نے شروع ہی نہیں کیا، جن کا نام ہے ان کے لیے شروع کیا ہے کہ ہماری بھی حاضری اس ورقے پہ لگ جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کی پہلی بات، اور یہ ایک بات نہیں ہے، کئی باتیں میں آپ کو ایک لائن میں، اور وہ لائن کتابوں کے سائز لمبے بھی ہوتے ہیں، یہ وہ لمبی لائن ہے، صاحب بھی آگے حضرت بارکہ، یہ لمبی لائن ہے، جہازی سائز کی کتاب۔
امام حسن مشتبہ فجر کی نماز مسجد نبی شریف میں ادا فرماتے، نماز کے بعد وہیں ذکر اذکار میں مصروف رہتے، جب سورج طلوع کرتا تو یہ اشراق چاش ادا فرماتے، اس کے بعد جو زائرین حاضر ہوتے ان سے ملاقات فرماتے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا تو جواب دیتے، کوئی ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے، پھر مسجد شریف سے نکل کر امہات المومنین کے گھروں میں جاتے۔ ٹھیک ہے؟ اور روایت میں یہ مضمون ہے کہ بعض امہات روز یا دوسرے دن کوئی نہ کوئی تحفہ تیار کر کے رکھتی تھی کہ آج محبوب کی صورت نے آنا ہے، ہم نے ان کو تحفہ دینا ہے۔ آپ نے کئی نکاح فرمائے، لیکن یہ آپ سارے جانتے ہیں ایک وقت میں 4 ازواج ہی ہوتی ہیں، یہی شریعت کا اصول ہے، اور یہی اہل بیت اطہار کا بھی جنہوں نے 4 شادیاں فرمائی ہیں وہ یہی رہا ہے۔ حضرت امام حسن نے ایک تختی پر سورہ کہف لکھوائی ہوئی تھی، سورہ کہف، یہ آپ کے بستر کے سرانے ہوتی تھی، رات آرام فرمانے سے پہلے آپ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ طریقہ مل گیا، طریقہ مل گیا۔ اب وہ تختی، وہ سپارے، وہ یاسینوں کی جگہ اس موبائل نے لی ہوئی ہے۔ آنکھ لگدیاں بھی ویکھنا ہے کہ جڑی میں پوسٹ کی تھی وہ لائک کنے ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ صحیح ہم ذہنی طور پہ کتنے پست ہو چکے ہیں، یعنی کہ دوجے نو فون کر کے بھی کہنا ہے کہ میں پوسٹ لائی ہے تو لائک کیوں نہیں کیتا، تیریاں پوسٹاں نہیں میں لائک کرتا۔ تو بتائیے کیا ہم بالغ دماغ ہو گئے ہیں یا یہ معاملہ اس کے برعکس ہے؟ انہیں بندیاں نے انہوں لائک کیتا ہے، انہیں بندیاں نے لائک کیتا ہے، وہ کلا انگوٹھا لینا تے لائک نہیں ہے، منیا کنیا نے۔ اگر وہ خیر کا میسج ہے تو اس کو قبول کر کے عمل کا لبادہ کتنوں نے اوڑا، اور اگر ٹھینگے کی بات ہے تو دنیا ٹھینگے تو سب کو دکھاتی ہے، کسی کو چھپکے سے دکھاتی ہے اور کسی کو عیاں کر کے دکھاتی ہے، وہ لائق ایک ٹھینگا ہی ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئے؟ ان چھوٹے چھوٹے حصاروں سے باہر نکلی ہے۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا، اس نے مانا یا نہیں مانا یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اس نے کہا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ 3 کا وعدہ تھا، 1 ہو گئی، اب ذرا دوسری سنو۔ ایک سوالی سرکار امام حسن کریم کی جناب میں حاضر ہوا سوال لے کر، تو آپ کے پاس توڑے میں، توڑا لفظ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، آپ اسے تھیلی کہہ لیں، گتھلیاں کہہ لیں، 50,000 درہم تھا۔ کتنے؟ آپ نے خادم کو فرمایا چوک کے دے، اور بھی کچھ ہے حضور 500 دینار بھی ہے سونے کا سکہ، فرما وہ بھی دے دے۔ یوں ہتھیلی کرے نا تو یہ جو گہرائی ہے نا اتنا درہم ہوتا ہے، 50,000 ہو تو تھیلا تو بن گیا۔ درایت بتاتی ہے وہ سوالی اس قدر مخلوق الحال تھا کہ وہ تھیلا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ محبوب کی صورت کا عکس ہے نا، تو جو سخاوت نانا پاک کی ذات میں ہے وہ نواسے کی ذات میں بھی سخاوت جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو جب اٹھایا نہیں جا رہا توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے۔ جب اٹھایا نہیں جا رہا تو امام حسن پاک خود اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی مزدور بلا لے جو یہ اٹھا کے تجھے گھر تک لے جائے۔ اس نے مزدور ہائر کیا، مزدور نے جب وہ تھیلا اٹھایا نا پیسوں والا، اب کاش کہ کوئی سمجھے، ایک ہی جملہ ہے، کاش کہ میں سمجھا سکوں، بولنے تو لگا ہوں۔ جب مزدور نے، اب سخاوت کس کی؟ امام پاک کی۔ خیرات کس نے دی؟ امام پاک نے۔ مزدور کا مشورہ بھی انہوں نے دیا۔ جب مزدور نے وہ تھیلا اٹھایا نا تو امام حسن پاک نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر مزدور کو دی، فرمایا مزدوری بھی ہم دیں گے۔ وہ
وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، سخی نہیں، سخیوں کا سردار، سخیوں کا سردار۔ دو باتیں ہو گئیں اور تین کا عہد تھا، اب تیسری بھی سن۔ ویسے شعر چاروں کا تھا، چوتھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تین پہ آئی ہے۔ اس تیسری روایت میں جو سوال ہے نا، اس سوال میں بھی حضرت امام حسن پاک کی ایک صفت ہے، وہ آپ نے تلاش کرنی ہے۔ ایک دن کسی نے آپ سے عرض کیا کہ آپ خود فاقے میں بھی ہوتے ہیں مگر سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ خود فاقے میں بھی ہوتے ہیں لیکن سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے۔ جواب سننا شیر خدا کے لخت جگر کا۔ امام حسن پاک نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کا سوالی ہوں۔ اہل معرفت کے لیے اس میں جواب کمپلیٹ ہے، لیکن ہمارے جیسوں کے لیے امام نے اور بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا میں اپنے رب کا سوالی ہوں، میں اپنے رب کا سوالی ہوں، میں اپنے رب کا سوالی ہوں۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ ایک سوالی اپنی چیز سن دے نے، آج بھی 2025 میں نے ان کا نام لیا ہے تو حاتم کے ساتھ اسم صرف ایک عورت کی عزت رکھنے اور اس کا بھرم رکھنے کے لیے ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ بہرا لگوا لیا ہے۔ تھوڑا سا خیال ہی کرنا ہے، دو جملے ہی بولنے، اگلے کا گھر برباد کر دینا ہے، بس اس کو کنٹرول کرنا ہے، اگلے کا گھر ٹھیک رہ سکتا ہے۔ اتنی سی اس طرح بھی ہم میلاد منائیں انشاءاللہ۔ آواز کمزور ہے، انشاءاللہ۔ چوتھی چیز ہے، ایک صاحب حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی کو عمل بتا دیں کہ میری ہر دعا قبول ہو، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ جان عالم نے فرمایا حلال کھایا کر، ہر دعائی قبول ہو۔ یہ نا یوٹیوب اور فیس بک پہ بابے آتے ہیں وظیفوں والے، ان میں داڑھی منڈے بھی ہیں، لمبی لمبی لٹوں والے بھی ہیں، لوہا پہنے ہوئے بھی ہیں، مختلف حال حلیے والے، جیڑا جتھے قابو آ جائے۔ وظیفہ پڑھنا ہے جی نہر چ کھلو کے پنڈلیاں ڈوبیاں ہون تے 13 دن پڑھنا ہے کام ہو جانا۔ وظیفہ پڑھنا ہے قبرستان سے، وظیفہ پڑھنا ہے ریت دے ٹبے تے، وظیفہ پڑھنا ہے پہاڑ دی چوٹی تے، وظیفہ پڑھنا ہے رات دے 12 بجے چھت تے کھلو کے۔ اچھا وہ کلپ بھی شوق سے سننے ہیں تو اس کے پیچھے بھی لگ جانا ہے۔ حضور تے نہ روڑیاں چ پایا ہی نہیں، سوکھی گل دسی ہے، حلال کھا۔ اب حلال کھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ملاوٹ نہیں کرنا پڑے گی، کم نہیں تولنا، کم نہیں ناپنا، مال بیچنا ہے اس میں عیب ہے تو عیب بتانا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، دھوکہ نہیں دینا، رشوت نہیں ہے، سود نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو مستجاب الدعوات بنانے کے لیے حضور کی جناب میں یہ تحفہ بھی پیش کریں کہ انشاءاللہ حلال کھائیں، کسی کا حق۔ اور تقریباً آخری بات یہ ہے کہ حالیہ بارشوں سے وطن عزیز میں سیلاب نے تباہی مچا دی، اور سید عالم علیہ السلام تو ہیں دستگیر، کرم فرما ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے اگر کوئی اعزا اقربا ان سیلاب زدہ علاقوں میں رہتے ہیں تو ممکن ہو تو انہیں اپنے پاس بلا لیں جب تک پانی نہیں اترتا، یا کم از کم وہاں ڈائریکٹلی ان کی کھانے پینے و دیگر ضروریات کو پورا کر کے، اور یہ عمل خالصتاً میلاد شریف کی نیت سے کریں۔ یہ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، ضرور کریں۔ گھر کا اجڑنا اجڑنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حالت نظار پہ کرم فرمائے، اور رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کا جو نگاہ کرم ہے وہ ہمیشہ ہم پہ رہے۔ وما علینا